اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم کربلا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بابی عبداللہ الحسین واولادہ واعوانہ وانصارہ۔ سب سے پہلے تو ہم اجتماعی طور پر اس ماہ حرام کے آنے پر اپنے مولا و آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ہدیہ تسلیت پیش کرتے ہیں، اور پھر شکر گزار ہیں اس خالق لم یزل و لا یزال کے کہ جس نے اپنی عنایتوں میں سے، اپنی رحمتوں میں سے، اپنی نوازشوں میں سے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم اس نئے ہجری سال کی ابتدا ذکر ابا عبداللہ سے کر رہے ہیں۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ہلال محرم طلوع ہو چکا،
اور ایک عجیب سی رسم ہے ساری کائنات میں کہ نیا سال شروع ہوتے ہی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، خوشی منائی جاتی ہے، لیکن یہ انوکھا انداز اسلام کو شہادت سید الشہداء نے بخشا کہ جیسے ہی یہ سال شروع ہوا، جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوا، کچھ کہے بغیر ہمارے دل غمگین ہو گئے، لباس کا رنگ بدل گیا، امام بارگاہوں میں کالے علم سج گئے، ہمارے گھروں میں سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ انوکھا انداز ہے جناب سیدہ کے اس مظلوم لال کو خوش آمد اور استقبال کہنے کا، اور یقیناً خوش نصیبی ہے ہماری، ہر فرد جو یہاں پر بیٹھا ہے یا کسی بھی جگہ پر کائنات کے کسی بھی گوشے میں اس وقت عزائے سید الشہداء میں مصروف ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص کہ پروردگار عالم نے چنا کہ بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہو۔ بہت سے لوگ تھے ہمارے ساتھ پچھلے سال، بہت سے دوست، احباب، اعزاء، قرابت دار جو آج ہم میں نہیں ہیں۔ شاید اس امام بارگاہ میں بھی پچھلے سال کچھ ایسے لوگ جو اسی فرش عزا پر بیٹھ کر سوگواری ابا عبداللہ میں شریک ہوا کرتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں ان لوگوں کی نسبت کہ جو اس وقت تو ہم میں موجود نہیں ہیں اور محروم ہیں اس عزائے ابا عبداللہ سے، تو شاید ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آئے کہ یقیناً وہ بہتر جگہ پر ہیں، وہ اہل بیت کے جوار میں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایتوں میں جو جملے ملتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل سما کے لیے اگر کوئی مقام قابل رشک ہے یا اس کی وہ امید رکھتے ہیں، اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مجلس حسین ہے۔ تو جو اس دنیا سے بھی اٹھ گیا تو وہ بھی اسی مجلس میں اس کی روح یقیناً موجود ہوگی۔ لیکن ہمارے لیے یہ باعث اطمینان اور باعث شکر پروردگار کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس فرش عزا پر اس سال بھی حاضر ہوئے۔ سورہ مبارکہ شمس جس کا نشان 91 قرآن مجید میں آیا ہے، میں نے کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ترجمے کی تلاوت بھی کروں گا اور اسی باب میں اپنے موضوع کو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، جو انشاءاللہ آنے والی چند راتوں میں پروردگار کی توفیق سے سوئم تک اسی باب میں اور اسی عنوان سے گفتگو ہوگی۔ سنا سورہ ہے آپ کا، لیکن ایک خاص نسبت ہے، جیسے ہمارے قاری قرآن پڑھنے والے نے سورہ حسین کی تلاوت کی، سورہ فجر کی، اور بیان کیا بڑے خوبصورت انداز میں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے بچے اس عزا کو، اس عبادت کو آگے بڑھائیں اور معرفت سے آگے بڑھائیں۔ تو اسی طرح اس سورہ کا بھی ایک تعلق ہے اس فرش عزا سے، اور ان آیات کا جو تعلق اس ذکر سے ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی میں آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ ترجمے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو اور پھر موضوع کا اعلان۔ تمہیدی گفتگو کے باب میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے اور کچھ آج کی مجلس کو ربط دینا ہے آئندہ آنے والی سبھی مجالس سے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ علماء اس مرکز میں آتے ہیں، علماء موجود رہتے ہیں،
اور اسی حوالے سے میرا بھی ماضی میں آنا ہوا۔ سطح علمی و فکری آپ احباب کی عام مجمع سے بلند ہے، تو یقیناً پڑھنے والے کے لیے، عالم کے لیے بھی فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی کاوش سے علمی گفتگو کو آگے بڑھائے۔ تو اسی بات میں میری کوشش ہوگی، جیسے ایک علمی انداز ہوتا ہے کہ کوئی بھی گفتگو غیر مربوط نہ ہو اور موضوع کو آگے لے کر بڑھا جائے ایک علمی انداز میں، ایک درسی انداز میں۔ اسی لیے جیسے کہ علمی انداز ہے کہ تعارف، پھر موضوع کا بیان اور پھر تتمہ یا خلاصہ۔ تو آج کی اس تعارفی گفتگو میں دو نقطے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ چونکہ گفتگو مربوط رہے گی تو میں درخواست کروں گا کہ آپ یہ چند راتیں جو یقیناً ہماری زندگی میں اہم ترین راتیں ہیں۔ کاروبار بہت ضروری ہے، روزگار بہت ضروری ہے، رزق حلال کی بہت تاکید ہے، ہر چیز کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ان چند روز و شب میں ہمیں اپنے وقت میں سے خاص وقت کو اہمیت دے کر نکالنا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس مجلس کے بانی کی طرف نگاہ کرتے ہوئے، یا آپ اور میں یا کوئی شخص بانی نہیں ہے اس مجلس کا، صاحب عزا اگر آنکھوں سے ہماری پردے ہٹ جائیں تو جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، جو ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہر مجلس میں اپنی جدہ ماجدہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ خیال رکھنا ہے، ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، آئندہ آنے والی راتوں میں بھی کچھ بھی ہو ہمارے لیے اہم ہے، لیکن جناب سیدہ کی خدمت میں دیا جانے والا پرسہ اس سے اہم کچھ نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے دنیا بھی ہے اور ہمارے لیے آخرت بھی ہے۔ تو کوشش کیجئے وقت سے آئیں، پوری فیملی کے ساتھ، شرکت کے ساتھ، بھرپور طریقے سے مقصد عزاداری کو سمجھنے کے لیے۔ یہاں سے دوسرے نقطے کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ جب بھی ہم مجلسوں میں آتے ہیں تو بہت سی چیزیں اذہان میں ہمارے ہوتی ہیں، بشر ہے انسان اور کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ ایک سوچ شاید کچھ کے اذہان میں واضح طور پہ اور کچھ کے اذہان میں مبہم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم ایک ایسی رسم کو نبھا رہے ہیں، ایک ایسے رواج کو پورا کر رہے ہیں جو ہمارے اسلاف نے بھی کیا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں اپنے بابا کی گود میں بیٹھ کے مجلس میں جایا کرتا تھا، تھوڑا بڑا ہوا تو ان کی بغل میں بیٹھ کے میں نے مجلس کو سننا شروع کیا، اور بڑا ہوا خود سے جانا شروع کیا، اب بڑا مزید ہوا تو اپنے بچے کو اپنی گود پہ بٹھا کے مجلس سنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب وہ بھی یہی، یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا ہے اور چلتا رہے گا، لیکن یہ رسم نہیں ہے، یہ صرف رواج نہیں ہے۔ کیوں؟ رسمیں دم توڑ دیتی ہیں، رسمیں ختم ہو جاتی ہیں، رواج بدل جاتے ہیں، لیکن عزاداری سید الشہداء بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کائنات کے ہر گوشے گوشے میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ رسمیں کہاں؟ وہ رسمیں جو ہندوستان، پاکستان، افغانستان، عراق میں چھوڑ کر آئے تھے، باوجود کوشش کے بہت سی رسموں کو، بعض اوقات جہالت میں ہم بہت سی رسمیں وہاں سے لائی ہوئی یہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی شادیوں میں، محفلوں میں ان رسموں کو رواج دیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہم تو کسی طریقے سے چلا لیتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسلیں اس کو چلا نہیں پاتی۔ لیکن اعجاز اور معجزہ عزاداری سید الشہداء کا دیکھیں کہ اگر رسم ہوتی تو آج یہاں پر جوان کھڑے ہو کر اس زبان میں نوحہ نہ پڑھ رہے ہوتے۔ کتنی ہماری شادیوں کی رسمیں
ختم ہو گئی. کتنی ہماری کلچرل تہذیبی رسمیں، ثقافتی رسمیں دم توڑ گئی، لیکن عزاداری سید الشہداء بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو قطعاً یہ تصور نہ ہو کہ یہ رسم ہے، بلکہ میں اس مکتب اور درسگاہ میں خود پروان چڑھا، اور اب میری ذمہ داری ہے کہ میری اولاد بھی پروان چڑھے. تو اس نیت سے آئیے، اس ذہنیت سے آئیں، کیونکہ جب اس ذہن سے آئیں گے تو یقیناً ایک اور اہم ترین نقطے کی طرف آپ متوجہ رہیں گے ہر مجلس میں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے خاص طور سے اور من حیث انسان عام طور سے ہر بشر کی فطرت میں ہے وہ کوئی کام ایسا نہ کرے جو افادیت نہ رکھتا ہو. ہر کام میں کوئی نہ کوئی افادیت ہونی چاہیے. یہاں تو خاص طور پہ بتایا جاتا ہے پروڈکٹیوٹی کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے، اس کی ہمارے پاس ثمر کیا ہے، فائدہ کیا ہے، اس کی ہمیں نتائج کیسے میسر ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلا سوال من حیث انسان یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ جب میں اس مجلس میں آ رہا ہوں تو میں کیا فائدہ حاصل کرنے جا رہا ہوں، کیا لے کر اٹھ رہا ہوں، کیا حاصل کرنے جا رہا ہوں. اس کو معمولی مت لیجئے. آپ اپنی وقت کا، اپنی کوشش کا ایک وقت صرف کر رہے ہیں، ایک حصہ صرف کر رہے ہیں. سوچئے کہ کس طرح سے اس کو مفید بنانا ہے، اور میرا مجلس میں جانے کا مقصد کیا ہے. کیا فقط آنسو بہا کر ثواب حاصل کر لینا کہ جس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے. روایات کے مطابق سب سے کم قیمت جو سرکار سید الشہداء کی گریہ و زاری کی ہے وہ جنت ہے، سب سے کم قیمت. لیکن ہمیں اس سے ایک مرحلہ اوپر، ہمیں ارتقاء کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں فائدے کی طرف بڑھنا ہے کہ ہم کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور پھر شاید اگر میں اس کو استناد کروں اس روایت سے جو ہمارے پاس موجود ہے کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس عزا کے لیے آ رہے ہیں، کیا یہ عزا مقبول بھی ہے کہ نہیں مقبول؟ کیونکہ ہمیں امید اور ہماری آرزو تو یہی ہے نا کہ یہ ہماری عزا مقبول ہو اور ہمیں اس کا اجر ملے، لیکن کیا اس کی علامت، نشانی؟ ایک سوال ہر عبادت کے حوالے سے ہوتا ہے. تو ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جناب ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک شخص نے آ کے سرکار سے سوال کیا کہ میں حج کے سفر پر گیا، کیا میرا حج کا سفر قبول ہوا کہ نہیں؟ کیا وہ مناسک جو میں نے مکہ و منی میں ادا کیے وہ قبول ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو ایک پیمانہ معصوم نے ہمیں دے دیا. بڑا اہم سوال ہے. کوئی آدمی آج کے دور میں $8-10,000 معمولی بات نہیں ہے خرچ کر کے حج پہ جانا، اس امید سے جائے کہ یقیناً اس کا یہ حج مستجاب ہوا، مقبول ہوا. ایک فقہی پہلو ہے نا، اور ایک قبولیت کا پہلو ہے. شاید فقہی پہلو تو ادا ہو جائے، لیکن وہ حق سفر یا حق حج ادا ہوا کہ نہیں. تو کہا اس کے لیے انسان اپنے کردار کا محاسبہ کرے. اگر اس کا کردار حج کے سفر سے بعد پہلے سے بہتر ہوا تو اس کا مطلب اس کا حج قبول ہوا. اگر حج پر گیا اور واپس پلٹ آیا لیکن وہ رذائل، وہ اخلاقی برائیاں جو حج پر جانے سے پہلے تھیں، وہ گناہ جو حج پر جانے سے پہلے انجام دیتا تھا، اگر حج سے واپس آنے کے بعد بھی وہی گناہ انجام دے رہا ہے تو پھر اپنے اس سفر پر نظر ثانی کرے. لیکن اگر آج کردار بدل گیا تو یقیناً حج قبول ہے. تو میں اسی سے استناد کرتا ہوں. اگر 12 مجلس سننے کے بعد، اگر سوئم کے بعد ہمارے کردار میں تبدیلی آ گئی، یا دوسرے الفاظ میں میں کہوں کہ اگر ہمارا کردار حسینی کا پرتو ہو گیا تو پھر یہ مجلسیں مقبول ہیں. تو ہدف یہ ہے کہ ہم ہر مجلس میں شرکت کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیا ہم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. اور بہرحال اس میں یہ ایک طرفہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ 2 طرفہ ذمہ داری ہے. اور آپ سے زیادہ، سامع سے زیادہ فرش عزا پر
آنے والے شخص سے زیادہ فرش عزا پر خطاب کرنے والے شخص کی بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متوجہ ہوں، آگاہ ہوں، اور اس شخص کو ممبر پر بٹھائیں جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو، جو مقصد حسینی کو پروان چڑھائے، جو مقصد حسینی کو ہمارے لیے بیان کرے۔ اب جو آنے والا ذاکر اگر اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوگا، آنے والا خطیب، آنے والا عالم دین، طالب علم اگر اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوگا کہ 12 دن بعد اس کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اس نے کیا دیا، ہر مجلس کے بعد اس کو سوچنا ہے کہ میں نے ان آنے والوں کو کیا دیا، کیونکہ ایک بڑی توجہ طلب بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء یقیناً آگاہ ہیں، لیکن بعض لوگ جو ممبروں پر آتے ہیں وہ اس چیز سے آگاہ نہیں ہوتے۔ آیت اللہ مطہری نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت طریقے سے یہ بات، ایک مفکر لکھی کہ جو بھی اہل ممبر ہے، جو بھی شخص ممبر پر آتا ہے، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ خطاب کر رہا ہوتا ہے تو مجمع ایک شخص کا ہو یا 1000 کا یا 1,00,000 کا، اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آنے والوں نے اسے کیا دیا ہے، آنے والوں نے، سننے والوں نے اس پڑھنے والے کو کیا دیا ہے۔ اب جو انہوں نے دیا ہے اس کو اسی حساب سے ان کو لوٹانا ہوگا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو کیا دیا، کیا دیتے ہیں آپ عالم کو؟ کسی غلط سمت میں نہ جائیے گا۔ جو چیز آپ دیتے ہیں وہ انمول ہے، جو چیز آپ دیتے ہیں کسی عالم کو سننے کے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کا وقت دیتے ہیں۔ سمجھیں آج کے اس دور میں جب کہا جاتا ہے کہ وقت ہی قیمت ہے، پیسہ قیمت نہیں ہے، آج تو انسان سمجھ گیا، تو آپ بھی سمجھیے کہ اگر آپ نے اس مجلس میں آ کے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے دیے تو ممبر پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری یہ بن گئی کہ اب وہ ان کو اس جواب میں وہ چیز دے جو اتنی ہی قیمتی ہو یا اس سے بڑھ کر قیمتی ہو۔ اگر آپ نے مجھے 1 گھنٹہ دیا تو مجھے اس 1 گھنٹے کے جواب میں قرآن کے حکم سے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا مجھے اس احسان کو اس سے بڑھ کر دینا ہے۔ تو آپ نے جو 1 گھنٹہ دیا وہ کیا ہے؟ وہ زندگی کا حصہ، یعنی آپ نے زندگی دی، زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو ایک خطیب، ایک عالم اگر صحیح معنوں میں اگر وہ طالب علم ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ زندگی کے بدل میں اگر کوئی چیز دی جا سکتی ہے تو وہ تعلیمات محمد و آل محمد ہے۔ وہ دین اسلام ہے، وہ ذکر اہل بیت ہے، اور کیسے نہ ہو، اس لیے کہ اس اسلام کے لیے اس کائنات کی سب سے بڑی زندگی نے، اس کائنات کی جان نے، حسین ابن علی نے اپنی جان دے دی۔ عجیب جملہ آیت اللہ خمینی کا، واقعاً اگر انسان صرف اس جملے پر غور کرے تو شاید کئی عمریں درکار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس دین کی قیمت کے کیا کہنے کہ جس پر حسین نے بھی اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ایک جملہ، انسان اگر صرف اس جملے کو سوچتا رہے کہ اس دین کی قیمت کیا ہے، ہم بہت آسان لیتے ہیں دین کو، ہم اہمیت نہیں دیتے دین کو۔ دین کی اہمیت سمجھیے کہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں، جس کے لیے آنسو بہاتے ہیں، جس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے قربان ہے، جس کے لیے 72 شہداء نے جانیں دے دی، وہ اپنی جان کو دین کے لیے قربان کر رہا ہے۔ تو ذکر حسین یقیناً اس وقت کا جو عالم کو دیا جاتا ہے بہترین نعم البدل ہے۔ لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں کہ اب عالم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب ذکر اہل بیت تو بیان کرنا ہے، لیکن کس طرح سے؟ اس کے سمجھ میں کیا ہونا چاہیے اور سننے والوں کی سمجھ میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ باتیں آج کرنا اس لیے بھی ضروری ہیں کہ بعد میں تکرار تو نہیں ہوتی، تو آپ کے علم میں یہ بات رہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، گفتگو کا ہدف کیا ہے۔ اب اہل منبر جو ہیں اور جو سامعین ہیں
جو فرش عزا پر لوگ بیٹھے ہیں، جب ایک بات واضح ہو گئی کہ وہ بھی اپنی زندگی کا بہترین وقت دے رہے ہیں اور صحیح طالب علم بھی اپنی کاوش کے مطابق اپنی بہترین کوشش سے دین کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ پر بیٹھا ہے اس کی اہمیت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں پر عالم بیٹھتا ہے، جہاں کوئی خطاب کرنے والا بیٹھتا ہے، ممبر کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا تلفظ کیا، جیسے میں نے کہا کہ ماشاءاللہ علمی سطح کی علامت ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو ممبر بھی بول دیتے ہیں۔ ممبر انگریزی میں رکن کو کہتے ہیں، وہ صحیح لفظ نہیں ہے، MEMBER جو ہے وہ رکن ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ ممبر۔ اور پھر کبھی ہم کہتے ہیں کہ ممبر رسول ہے، اس کو نسبت دیتے ہیں۔ عالم عام طور پہ زینے چڑھ کر 2 3 جتنے بھی زینے ممبر پر ہوتے ہیں، ممبر کو بلندی پر بنایا جاتا ہے، زینے چڑھ کر اوپر آتا ہے۔ تو آنے والے عالم کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب وہ اس زمین سے اس ممبر پر آ رہا ہے، وہ ایک مرحلہ نہ صرف صعود کر رہا ہے، ارتقاء کا طے کر رہا ہے، جو کہ زمینی اور جسمانی حوالے سے ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ روحانی ارتقاء کا بھی مرحلہ ہے، یہ فکری ارتقاء کا بھی مرحلہ ہے، یہ ذہنی ارتقاء کا بھی مسئلہ ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عالم جو زمین سے ارتقاء کا مرحلہ طے کرتے اس ممبر پر آیا، اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد جو فرش عزا پر بیٹھا ہے اس کو بھی ارتقائی حوالے سے معراج پر لے جائے، یعنی یہ ذمہ داری ہے۔ اور آنے والے کے بھی ذہن میں یہ ہو کہ وہ جو بیٹھ رہا ہے وہ ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، اور ممبر عام جگہ نہیں ہے، اس کو نسبت ہے اللہ کے رسول سے، یہ ہمیں ایسے نہیں مل گیا، بلکہ اگر عربی زبان سے جو آشنا افراد ہیں وہ یقیناً اس بات کو سراہیں گے۔ تھوڑی سی لغوی بحث بھی اس باب میں ہو جائے۔ لفظ ممبر منبر ہے، عربی میں اگر لفظ دیکھیں، جو لوگ عربی لغت سے قواعد سے تھوڑے سے واقف ہیں، نبر ینبر اس کا فعل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اب بہرحال جو تجوید کے قواعد جانتے ہیں تو منبر کو نون اور بے کو میم کے ساتھ ادغام کر دیا، ملا دیا، اتحاد کر دیا، تو پھر یہ لفظ بنا۔ تو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس کے لفظ میں کچھ لفظوں کا، کچھ حرفوں کا اتحاد ہے تو اس کے مظہر میں بھی کچھ ہستیوں کا اتحاد ہے ممبر کے حوالے سے۔ تو اب اس مرحلے پہ ممبر کا مطلب عربی زبان میں نبرا کہتے ہیں، بلند ہوا۔ مختلف لغت میں مختلف معنی ہیں، لیکن ایک مجموعی تاثر جو اس کلمے کا، اس حرف کا، اس حروف اصلیہ کا، اس کے مادے کا، وہ بلند ہونا، کم آواز کو اونچا کرنا، کسی چیز کو نبرا یعنی بلند ہوا۔ ینبرو جو بلند کر رہا ہے یا کرے گا، تو ممبر وہ چیز جو انسان کو بلند کرے، جو انسان کو ارتقاء دے، جو انسان کو بلندیوں پر لے جائے، تو لفظ ممبر ہے۔ اگر اسی لفظ ممبر کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ یہ لفظ کہاں استعمال ہوا اور کیسے ہم تک پہنچا، تو دور نہیں جانا پڑے گا، بلکہ اس میدان میں پہنچ جائیے کہ جہاں پر ممبر بنایا گیا، دکھایا گیا۔ اور اسی سے پہلے ایک چھوٹا سا اور نقطہ آپ کو مزید تقریب ذہن کے لیے، عرب تہذیب میں گفتگو کے لیے، بہرحال ایک زمانہ ایسا تھا، آج یہ بہترین مائکروفون اور لاؤڈ اسپیکر سسٹم کہ کوئی بولنے کے لیے اونچا زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا، ہزاروں میل بیٹھے شخص کو آن لائن آواز پہنچ جاتی ہے، یہاں بیٹھے شخص کو، دوسرے کمرے میں بیٹھے شخص کو۔ لیکن تصور کیجئے کہ وہ وقت کہ جب خطبہ دینا ہو، کوئی گفتگو کرنی ہو، 15-20 آدمیوں سے خطاب کرنا ہو، تو ایک اونچی جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ تو عام طور پہ عرب تہذیب میں اگر آپ مطالعہ کریں تو زمانہ جاہلیت یا اس کے بعد بھی ایک رائج طریقہ کار یہ تھا کہ ناقے کی پشت پر بیٹھا جاتا تھا۔
ناقے کی پشت پر بیٹھنے والا عوام سے خطاب کرتا تھا تاکہ نیچے سب افراد اس کی گفتگو سن لیں. تو وہ کجاوے پہ یا اس کی جو پالان ہے اس پر بیٹھا ہوتا تھا اور پالان شتر پہ بیٹھ کے خطاب کرتا تھا بلندی سے، یا کوئی ایک اونچی جگہ پہ. یہ آپ نے فلسفہ یونان میں بھی پڑھا ہوگا کہ افلاطون و سقراط اور یہ لوگ ایک بلندی پر جا کے، کچھ لوگوں نے شاید جا کے یونان میں یا یورپ میں دیکھا بھی ہو کہ ایک چبوترا سا بنایا جاتا تھا، ایک سٹیج سا بنایا جاتا تھا، اس پر خطاب کیا جاتا تھا کہ سب لوگ سن لیں. یہ ایک عادی طریقہ تھا، لیکن یہ طریقہ استعمال نہیں ہوا. سرکار دو عالم کے مختلف خطبے ہیں، کچھ خطبے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جو پشت ناقہ سے خطاب کیے گئے ہیں. یا ایک طریقہ کار جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ ہر کچھ فاصلے سے شخص کھڑا کر دیا جاتا تھا، جو خطیب بولتا تھا پھر وہ بولتا تھا پھر وہ بولتا تھا. بہت سی احادیث اہل بیت ہمارے ساتھ اس طرح سے پہنچی ہیں، حدیث کا جو ارتقائی مرحلہ، ان کے پہنچنے کا مرحلہ. اور یہ ایک ضمنی طور پہ شاید کسی گفتگو میں بھی آئے کہ بعض اوقات ہم لوگ اس چیز کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ کیوں روایتوں میں اختلاف ہے، کیوں یہ لفظ وہاں پر ایسے ہے، یہ لفظ وہاں پر ایسے ہے. وجہ اس کی بڑی واضح ہے کہ سننے والا بعض اوقات سیدھے طریقے سے یا ڈائریکٹلی بغیر واسطے کے خطیب سے یا بولنے والے سے سن نہیں رہا ہوتا، شاید دوسرے یا تیسرے واسطے سے. تو تلفظ کا مسئلہ، لغت کا مسئلہ، آواز کا مسئلہ، تو اختلاف نسخ ان بنیادوں پر بھی پیش آتا ہے. تو خیر طریقہ یہ تھا کسی بلندی پر جایا جائے، شاید کسی چوٹی پر چڑھا جائے، لیکن ہمیں یہ تو ضرور ملتا ہے کہ حضور بیٹھا کرتے تھے ناقے کی پشت پر، پالان پر بیٹھ کر خطاب کرتے رہے. اگرچہ یہ نہیں ملا کہ پہاڑوں پر جا کر بلندی سے پہاڑ کی خطاب کیا. شاید بتانا چاہتے ہوں کہ ہم پہاڑوں پر چڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں تاکہ بھاگا نہ جا سکے. تو اسی لیے جب پیش کیا اس اعلان کو تو یہ صلوات بھیجے محمد والے تو کہا کہ اب پالانوں سے ممبر تیار کیا جائے. اور وہ ممبر ایسا خوبصورت ممبر کہ آج بھی اسی کی ہو بہو اسی شبیہ کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے ہم چاہے، اب یہ بھی ایک لطف کی بات ہے کہ چاہے وہ امام بارگاہ ہو یا مسجد ہو اور کسی بھی مکتب کی ہو، جو غدیر سے رسم چلی ہے وہ ہر جگہ چلے گی. کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں تو ممبر نظر آئے گا آپ کو. اور یہ سرکار دو عالم، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ممبر کو سمجھنا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. یہ جناب سرکار دو عالم کی ہمیں عطا ہے، ان کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اور وہی شخص اس پر اہلیت رکھتا آنے کی جو انہی کی تعلیمات کو بیان کرے گا. اور سننے والے کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اس پر کس کو لے کر آنا ہے، اس پر کس کو بٹھانا ہے، اس پر ہماری کیا ذمہ داری ہے. ایک حرمت ہے، تقدس ہے، معنویت ہے. یہ ایسے نہیں ہے کیونکہ جناب سرکار سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے جب وہ معرکۃ الاعراق خطبہ پیش کیا، اس عالم میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے اس وقت، تو جب وہ خطیب اپنی زبان سے ایسے کلمات جو نازیبہ تھے اہل بیت کی شان میں وہ کہہ رہا تھا اور غلط بک رہا تھا، اس وقت مولا نے یہ کہا کہ اذن لی یا یزید ان اسعد هذه الاعواد، کہ اے یزید اب مجھے بھی موقع دو کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں جسے تم ممبر کہتے ہو. تو بتایا یہ کہ اگر یہ قبضے میں ہو کسی یزید کے یا یزیدی کردار والے کے تو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، تو یہ ممبر لکڑیوں کا ڈھیر کہلائے گا. لیکن اگر اعلان ولایت ہو تو یہ چاہے اونٹوں کے پالانوں سے کیوں نہ بنا ہو تو یہ ممبر رسول کہلائے گا. صلوات بھیجو محمد. بہرحال تمہید میں گفتگو کہاں سے کہاں چلی گئی، میں نہیں چاہتا تھا اتنی تفصیل میں جاؤں. بیان موضوع اہم ہے اور انشاءاللہ کل سے ہم اس کی طرف چلیں گے، لیکن یہ گفتگو بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پہ آج کے اس دور میں جب ہمیں ممبروں سے ملے جلے پیغامات ملتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اہم وہ شخص نہیں ہے، اہم وہ کلام ہے، اہم وہ کردار ہے،
اہم وہ طرز عمل ہے جو وہ پیش کر رہا ہے. اگر وہ تعلیمات محمد و آل محمد سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ شخص بھی اہلیت رکھتا ہے, وہ پیغام بھی سننے کے قابل ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اپنی رقم, اپنے پیسے, اپنا ریسورسز ضائع نہیں کرنے چاہیے. اسی لیے بہت اہم بات ہے, اور آنے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ وہ سمجھے کہ اسے بیان کیا کرنا ہے. اب جب دونوں چیزیں ہمارے پاس طے ہو گئی تو آنے والے شخص کے لیے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اسے اب لوگوں کو قریب کرنا ہے اہل بیت سے, اس ذکر سے قریب کرنا ہے. کیونکہ آنے والے بہرحال سرحدیں ہوتی ہیں, ہم جس کلام کو بیان کر رہے ہیں, جن ہستیوں کے ذکر کو کر رہے ہیں, ان کی تو کوئی سرحدیں ہی نہیں ہیں. ان کے فضائل کی, ان کے مناقب کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. انسان تو, بشر تو محدود ہے. میرے جیسا ادنا طالب علم جس کا مطالعہ اور علم بہت ہی محدود ہے, تو اپنی اس باب میں درماندگی کا اعتراف ہی کامیابی ہے. شروع سے ہی انسان یہ کہہ لے تو میرے تو بس میں نہیں ہے کہ میں ان ہستیوں کا تعارف ان کے حق کے مطابق کروا سکوں, لیکن کوشش تو ہے. تو سمجھنا یہ ہے کہ عالم کا کام یہ ہے کہ جب وہ آئے تو اس جستجو کو, اس محبت کو, اور اگر میں دوسرے الفاظ استعمال کروں کہ اس آگ کو جو بجھی ہے یا بجھنے والی ہے اس کو فروختہ کر دے, اس کو روشن کر دے. وہ کون سی آگ ہے؟ وہ آگ اس حدیث سے آئے گی, اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لا اور لن تبرد ابدا, کہ حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں وہ جلتی آگ ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. تو عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس آگ کو اگر بجھ رہی ہے یا بجھ گئی ہے تو اس کو روشن کرے, کیونکہ آگے تو کام انہی کا ہے نا. جن کا ذکر سنیں گے وہی لے کر بڑھیں گے, لیکن ایک تمنا, ایک آرزو, ایک کوشش اس باب میں انسان کی ہو, کیونکہ آنے والا اپنی سرحد پر ہے. علم جو بیان کر رہا ہے وہ اپنی سرحد اور اپنی حد کے مطابق بیان کر رہا ہے. تو اسی لیے ذمہ داری یہ ہے کہ انسان عالم دین یا خطیب شوق و ذوق پیدا کرے, اور یہی میرا ہدف ہوگا. میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ علم کی پیاس کو بجھا دوں گا, سیراب کر دوں گا, لیکن کوشش یہ ہوگی شوق و ذوق پیدا کرے, کیونکہ اس ممبر کے توسط سے, اس کی برکت سے اتنی تو طاقت اس ممبر کے ذکر سے اور اس ممبر کی طاقت سے ملتی ہے کہ انسان شوق پیدا کر دے, اس علم کی پیاس کو جلا دے. آگے بجھانے اور سیراب کرنے والا وہ صاحب ممبر سلونی ہے, وہ خود اس پیاس کو سیراب کرے گا. وہ انسان میں وہ آتش, وہ آگ جس وقت بڑھ جائے گی کہ اب میں نے اس باب میں بڑھنا ہے, تو صاحب ممبر سلونی اس آگ کو بجھائے گا. کیونکہ شوق و ذوق کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو انسان بہت سی چیزوں کا ذوق رکھتا ہے, شوق رکھتا ہے, لیکن دیگر چیزوں کی وجہ سے وہ محو ہو جاتی ہے. لیکن اس ممبر کی کرامت یہ ہے, اس ذکر کی کرامت یہ ہے, برکت یہ ہے کہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اور تائید الہی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی لیے ہم انشاءاللہ ان مجالس میں جس موضوع کو انشاءاللہ بنیاد بنا کر گفتگو کریں گے, سورہ شمس کی میں نے آیتیں پڑھی جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے والشمس, اور سورج کی قسم, وضحاها, اور اس کی روشنی کی قسم, والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم جب وہ تعاقب کرتا ہے, والنہار اذا جلاها, جب روشن دن ہوتا ہے, واللیل اذا یغشاها, اور جو رات تاریکی میں ہر چیز کو پوشیدہ کر دیتی ہے, والسماء وما بناها, اور آسمان اور اس کو بنانے والے کی قسم, والارض وما طحاها, اور زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم, ونفس وما سواها, قرآن ایک شفا ہے, ونفس وما سواها, اور نفس محترم کی دوسرے الفاظ میں, وما سواها, اور اس کو آراستہ کرنے والا,
اس کو بنانے والے کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ الہام ہوتا ہے اس نفس کو بدی کا اور نیکی کا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو طاہر کر لیا، تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور گمراہ ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کو آلودہ کر دیا. تو ان آیتوں کی روشنی میں ہم نفس کے عنوان سے اور تہذیب نفس کے عنوان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ نفس کے مصداق تو یقیناً آپ کے اذہان میں فوراً آ گئے ہوں گے، چاہے وہ نفس رسول ہو یا وہ نفس مطمئنہ ہو، تو کربلا اور اہل بیت تو اس نفس سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کس طرح سے تہذیب نفس کر سکیں، اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں. ان مجالس میں فضائل و مناقب کو سنتے سنتے کس طرح سے ہم ان فضائل و مناقب کو اپنی ذات کا حصہ بنا دیں، وہ برائیاں، وہ نقائص جو ہماری ذات میں موجود ہیں اس پاک ذکر کو سنتے سنتے ہمارے روح و بدن کا حصہ بن جائے. اور یہی ہدف تھا، بالکل یہی ہدف تھا کربلا کا، کوئی اور ہدف نہیں تھا. جگہ جگہ مولا سرکار سید الشہداء نے بیان کیا کہ میرا کیا ہدف ہے. جب بار بار کہا کہ میں نانا کے دین کو واپس اس کی بنیادوں پر مستحکم کرنا چاہتا ہوں جس میں خرابیاں تم لوگوں نے پیدا کر دی، تو ہدف یہی تھا. تمہارے وہ نفس جو دنیا کی لذتوں سے، گناہوں سے آلودہ ہو گئے ہیں، ان کو میں پاک کرنا چاہتا ہوں، ان کا تزکیہ کرنا، یہی ہدف تھا. اور کیا کیا قربانیاں اس کام کے لیے برداشت کی. اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کے اسی مقصد کو ایک آرام دہ ماحول میں بیان کر رہے ہیں تو تصور کیجئے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی اسی مقصد کے لیے. اور قربانیاں شروع کہاں سے ہوئیں؟ وہ مشکل مرحلہ جو شاید کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور ہر انسان ایک دفعہ متزلزل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے یا دیکھی ہے. جب انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے نا تو بہت سخت ہوتا ہے. پلٹ پلٹ کے انسان اس جگہ کو جہاں پر بچپن گزرا ہوتا ہے، جہاں پر جوانی گزری ہوتی ہے، جہاں کی گلیوں سے انس ہوتا ہے، جہاں کے درختوں سے پیار ہوتا ہے، جہاں کی ہواؤں سے سکون ملتا ہے، جہاں کے دریاؤں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، جہاں کی روشنیوں میں انسان خوش ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کو یاد آتی ہیں. لیکن سرکار سید الشہداء نے عام وطن نہیں چھوڑا. وہ وطن چھوڑا کہ جس کے ذرے ذرے چپے چپے سے مہک آتی تھی، وہ مہک جو نانا کی یاد دلاتی تھی. اجرکم اللہ. تاریخوں میں علماء نے لکھا ہے، تفاسیر میں بھی علامہ جاڑا صاحب نے اس بات کو نقل کیا کہ جب جناب حضرت یوسف کو ایک زندان میں رکھا گیا، زندان کے کمرے میں ایک کھڑکی تھی، کھلی تھی روشنی ہوا کے لیے. تو جاڑے کا موسم آیا، سردی کا موسم آیا، تو ایک ساتھی نے زندان کے کسی چیز سے اس کھڑکی کو بند کر دیا سردی کی وجہ سے. جناب یوسف آئے اور دیکھا کہ وہ کھڑکی بند ہے. سوال کیا کہ یہ کس نے بند کی ہے؟ کہا میں نے بند کی. کہا کس وجہ سے؟ کہا سردی آتی ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں یہ کھڑکی اس طرف کھلتی ہے جہاں میرا وطن ہے. اس کھڑکی سے جو ہوا آتی ہے وہ میرے وطن کی خوشبو لے کر آتی ہے. سرکار دو عالم نے مکہ کو چھوڑا تھا، مڑ مڑ کر دیکھتے تھے. اللہ کو آیتیں بھیجنا پڑی کہ آپ پلٹیں گے اس وطن میں فاتح کی حیثیت سے. وطن بڑی اہمیت رکھتا ہے انسان کے لیے. سرکار سید الشہداء نے وطن چھوڑا، وہ وطن جس میں نانا ہے، وہ وطن جس میں بھیا حسن ہے، وہ وطن جس میں ماں زہرا ہے. پیغام ملا، حاکم شام اس دنیا سے گیا، فرزند بیٹھا اس کا تخت نشین ہوا اور پیغام بھیجا. والی مدینہ نے بلایا
کہ حکم آیا ہے یزید کا کہ بیعت کیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ میں وہ مکالمہ پیش کروں. مروان ہے ولید کے بغل میں کھڑا. کہا آپ کو بیعت کرنی ہوگی، بیعت نہیں کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. مولا نے کہا کہ یہ باتیں تاریکیوں میں اور تنہائیوں میں نہیں ہوتی، مجھے عوام کے سامنے کرنے دو. جانا چاہا تو اس دوسرے شخص نے کہا کہ اگر تم نے اس وقت حسین کو جانے دیا تو کبھی قابو نہ پاؤ گے. تو ایک دفعہ مولا کی آواز بلند ہو گئی، اتقتلونی، کیا تم مجھے ڈرا رہا ہے؟ ابن زرقاء، تو مجھے ڈراتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا یا وہ قتل کرے گا؟ مولا کی آواز بلند ہونی ہے تو وہ اصحاب با وفا، وہ بنی ہاشم کے جوان جو مولا کے ایک اشارے کے منتظر تھے، کمرے میں داخل. بس عزیز و رخصت ہوئے. میں مختصر کرتا بڑھتا چلا جاؤں تاکہ تاریخ کا یہ گوشہ بھی آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے. مولا نے گھر آ کر اعلان کیا کہ اب یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. بس فہرست تیار ہوئی، سفر کا حکم دیا گیا. اب کہا گیا کہ مدینہ سے کوچ کرنا ہوگا. کون کون جائے گا؟ فہرست بنی. اب فہرست بنتی چلی گئی اور وقت قریب ہوتا گیا. بعض تاریخوں نے لکھا چند دنوں کی بات تھی، شاید 1 یا 2 دن یا شاید کچھ زیادہ. اب وقت جیسے روانگی کا قریب آیا تو مولا سے وہ بہن جس کو شریکت الحسین کہتے ہیں، اس نے کہا بھیا کیا ارادے ہیں؟ کہا بہنا اب وہ وقت آ گیا کہ جس کا نانا نے وعدہ کیا تھا. بھیا کیسے ہو سکتا ہے آپ جائیں اور میں نہ جاؤں؟ کہا بہن زینب آپ کو اپنے شوہر سے اجازت لینا ہو، جانتی ہیں نا شریکت الحسین ہے. گئی جناب عبداللہ کے پاس. سرتاج مجھے مسئلہ درپیش ہے، بتائیے. مریضی کا عالم ہے، تاریخ نے لکھا کہ بہت شدت مرض. کہا کہ بھیا رخت سفر باندھے ہیں، میں بھی جانا چاہتی. تو مولا نے فرمایا کہ انکار نہیں ہے، بلکہ آپ کے بابا نے شرط رکھی تھی عقد کے ضمن میں کہ جب میری بیٹی زینب کو حسین کے ساتھ جانا ہوگا تو اسے اجازت دی جائے گی. اجرکم اللہ. ہاں بیماری کا غلبہ نہ ہوتا تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا، لیکن جاتے جاتے میرے 2 بیٹے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، اور اگر کوئی وقت آ گیا تو حسین کے بچوں سے پہلے میرے بچوں کو قربان کر دیں. یہ جناب عبداللہ کی نصیحت. جناب زینب آئیں، سرکار سید الشہداء سے کہا بھیا اجازت مل گئی. مولا نے اعلان کیا کہ اب روانگی ہوگی. لیکن اب وہ مرحلہ آ گیا جس کو تاریخ نے بہت دردناک مقاتل نے ایک عجیب طریقے سے لکھا. انسان سوچتا ہے، سوچتے سوچتے مر جاتا کہ سرکار سید الشہداء راحت کی تاریکی میں نانا کی قبر پر گئے. 1 دفعہ نہیں، تاریخ میں ملتے 3 دفعہ گئے. 1 دفعہ نماز مغرب کے بعد گئے، 1 دفعہ نصف شب میں گئے، 1 دفعہ سحر سے پہلے گئے. شاید وہ وقت یاد آتا ہوگا جب اسی مدینہ میں پشت نبوت پر سوار ہوا کرتے تھے، جب اسی مدینہ میں دوش رسالت پر سوار ہوا کرتے تھے. 1 دفعہ قبر سے لپٹ جاتے ہیں. نانا کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کے ساتھ اسی قبر میں سما جاؤں؟ تاریخوں نے جملہ لکھا کہ شاید ایسا محسوس ہوا کہ غشی کا عالم ہے یا نیند کا عالم ہے. سرکار کو دیکھا اور کہا مولا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا اے حسین شاء اللہ ان یراک قتیلا، اے حسین اللہ کی مشیت اسی میں ہے کہ آپ قتل ہو جائیں. ہاں کربلا جانا ہوگا. بس عزادارو قبر سے لپٹ کے رخصت ہوئے. اس کے بعد بھیا حسن کی قبر پر گئے. اس کے بعد علماء پڑھتے ہیں تاریخوں میں یہ کہا کہ وداع کیا مادر گرامی سے. میں کہوں گا اس قبر کا تو نام و نشان کسی کو نہ بتایا تھا، تو شاید راحت کی تاریکی میں گئے ہوں گے. یہ علماء نے لکھا کہ جب مولا جنت البقیع یا اس قبر، اس بے نام و نشان قبر کی طرف بڑھے تو حسین ایسے بڑھے
جیسے ایک بچہ ماں کی گود کی طرف لپٹتا ہے، ایسے بڑے قبر سے لپک گئے۔ اے ماں، اے وقت آ گیا کہ جب حسین کو رخصت ہونا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یقیناً آواز آئی ہوگی، اے میرے حسین جائیے، دین کی بقا کے لیے قدم بڑھائیے، آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ کی ماں آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو رخصت ہوئے، قبر سید الشہداء قبر مادر گرامی سے رخصت ہوئے۔ اب ایک دفعہ آ کر قافلوں کو روانہ کرنے کا وقت آیا۔ تاریخ نے یہ جملے لکھے اجرکم اللہ کہ سب گھروں کے سامنے سواریاں لائی گئی۔ سواریاں ایسی تھیں کہ جن پہ محملیں تھیں، جن پہ سواریوں کے اوپر کجاوے تھے اور مستورات کو سوار کرنا تھا تو پردے ڈالے گئے تھے۔ بنی ہاشم کے جوان اس محلے میں کھڑے ہو گئے۔ اب مولا ایک مسند پر، ایک نشست پر خود تشریف فرما ہے، ایک ایک بی بی آتی ہیں اور مولا حکم فرماتے ہیں کہ ام فروا آئی ہیں، قاسم آگے بڑھیے، اپنی مادر کو سوار کیجئے۔ ام لیلہ آئی ہیں، علی اکبر آپ آگے بڑھیے، سوار کیجئے۔ ایک ایک بی بی آتی تھی، وارث سوار کرتے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ ایک ایسی بلند قامت بی بی سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی، جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو حسین نے اپنی مسند کو چھوڑ دیا۔ سرکار باوفا کی آواز بلند ہو گئی کہ تاحت نگاہ کوئی نہ محرم نظر نہ آئے۔ مولا نے اس چیز کا خیال رکھا کہ کوئی بھی نہ محرم اس پردے میں ملبوس بی بی کو دیکھے۔ بس عزادارو اس بی بی کا آنا تھا کہ 18 جوانان بنی ہاشم نے گھیرا بنایا۔ خود جناب عباس نے اپنے زانوں کو توڑا، جناب زینب کو سوار کیا۔ ایک دفعہ جب مسند میں جناب زینب بیٹھ گئی اور جب یہ قافلہ چلا، میں کہوں گا سوچتی ہوں گی نا کہ آج تو عباس بڑے احترام سے سوار کیا، آج تو بڑی آبرو سے سوار کیا۔ ہاں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ عصر عاشور کے بعد جب بعد کا دن آئے گا، جب سواریاں لائی جائے گی، اب سواریوں پہ نہ محملیں ہیں نہ پالان ہے، سواریاں پہ پالان اونٹ۔ اب بیبیوں کو آگے لایا گیا۔ جناب زینب نے کہا خبردار کوئی ان بیبیوں کو ہاتھ نہ لگائے گا، سب کو پیچھے کیا۔ اب یہ بیوی خود آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اپنے زانوں کو ہر سواری کے سامنے رکھا۔ ام فروا آئیے میں سوار کرتی ہوں، اے ام کلثوم آئیے میں سوار کرتی ہوں، بھابی رباب میں سوار کرتی ہوں۔ سب کو سوار کیا، ایک دفعہ مقتل کا رخ کیا اور کہا اے شہیدوں میں نے تمہارا کام کر دیا، اے علی اکبر تمہاری ماں کو سوار کر دیا، اے قاسم تمہاری ماں کو سوار کر دیا۔ ہاں مجھے کون ایک دفعہ ترائی میں دیکھا، عباس بس برداشت نہ ہو سکا، زنجیروں کی آواز آئی، پھوپھی اماں سجاد زندہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما، اس کے توسط سے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار اس محفل میں، اس مجلس میں جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، حاجتیں لے کر آئے ہیں، بار الہ سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو تنگ دست ہیں ان کو وسعت رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ ہمارے بچے جوان جو یہاں پر بیٹھے ہیں بار الہ ان کو دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما، ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.